سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی قاری فیصل چشتی نے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیات 48 تا 50 کی تلاوت پیش کی گئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، تو جو ایمان لائے اور سنورے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا تمہارے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھیرے اور انکھیارے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ نشریات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے جو مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میری پہلی مہمان شخصیت روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، اور ساتھ ساتھ سربراہ اور مہتمم اعلیٰ ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز لائٹ ہاؤس کراچی کے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح بہت خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، صاحب کلام ہیں، حرف معطر ان کا مجموعہ جو ہے منظر عام پر آ چکا ہے، اور شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل آپ کی بہت کمی محسوس ہوئی، کل آپ ہمارے ساتھ موجود جی، بہت شکریہ اس میں۔ بہرحال ناظرین اب اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے خاص طور پہ وہ سورہ انعام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں کن کن چیزوں کی تلقین کی گئی ہے اور کیا ہدایات دی گئی ہیں، کیونکہ مکی سورہ ہے اور مشرکین عرب کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں یک مشتی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ نے فرمایا کہ ظلمات اور نور، اندھیرے اور روشنی اللہ نے بنائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ پہلی ہی آیت میں اندھیرے سے مراد کیا ہے اور روشنی سے مراد کیا ہے، مفسرین نے مختلف اس کی تفسیر بیان کی۔ اندھیرے سے ایک تو کفر بھی مراد ہے، جاہلیت اور کفر، گمراہی۔ نور سے مراد ایمان ہے اور ہدایت اور روشنی۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اوورال اس صورت میں جو بیان کیا وہ اپنی وحدانیت کا ارشاد فرمایا، اور کفار مکہ کو ایمان لانے کی ترغیب جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آیات کے ذریعے بیان کی گئی وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس میں کیا گیا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر بعض باتیں یہاں ہدایت کی بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اور کفار مکہ کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، انعام ویسے جانوروں کو کہتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، بتوں کے نام کے کچھ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، ان پہ نہ سواری کیا کرتے تھے نہ ان کو کھایا کرتے تھے، بس بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کی مذمت بیان کی گئی، انہی الفاظ کے ساتھ اس سورہ کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اور ایک جو قاری صاحب نے تلاوت کی، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ کفار مکہ ایسے ایسے آپ سے سوال کیا کرتے تھے جیسے ہمارے اس سوال کا جواب مل جائے گا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اور جواب نہیں پڑھے گا تو ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے اس طرح سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا، میں تو تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، اس ہدایت کو تم فالو کرو تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین۔ ہم جو رسولوں کو بھیجتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں گندم کا بھاؤ بتا دے یا تمہیں مارکیٹ کا
احوال بتا دے، تمہاری تجارت کے احوال بتا دے، نہیں. ہم جو رسول بھیجتے ہیں یا تو وہ خوشخبری سناتے ہیں یا اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. اور یہی مقصد ہے رسول کے بھیجنے کا. جب اس کی بات پر تم عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. آپ سے مزید بھی ہم یہ بھی جانیں گے کہ رسول اور نبی کا فرق جو ہے نا، آج اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اب میں یہاں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ پروگرام کا آغاز ہے تو ہم حمد باری تعالیٰ شامل کرنا چاہیں گے. اسی کے ساتھ پھر بریک بھی ہو جائے گا. ناظرین، شکیل مدنی صاحب. اے خدائے عالم میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور سلسلہ وہی علم و آگاہی کا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب. اس کے علاوہ قاری فیصل چشتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی سورہ انعام کے حوالے سے کہ کیا کیا اس میں احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور یہ سورہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یکمشت نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور جن آیات کی تلاوت کی گئی اس میں بھی رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو رسول بھیجے جاتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو مختصراً بتا دیجیے گا نبی اور رسول کا کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول کا جو فرق ہے، 313 رسول شمار کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. ویسے تو مختلف ڈیفینیشن مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں نبی اور رسول کی. جو مشہور ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی اسے کہتے ہیں جو اپنی نئی شریعت لے کر آتے ہیں. رسول اسے کہتے ہیں، رسول کی نئی شریعت. رسول اسے کہتے ہیں جو اپنی نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اور نبی اسے کہتے ہیں جو سابقہ رسول کی شریعت پر عمل کرتا ہے. تو یہ بیسک فرق بیان کیا گیا ہے نبی اور رسول میں. رسول کی نئی شریعت ہوگی، وہ نئی شریعت لے کر آئیں گے. اس کے بعد جو نبی آئیں گے وہ انہی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے جب تک کہ نیا رسول نہیں آ جائے گا. یہ نبی اور رسول میں فرق بیان کیا گیا. اور پھر رسول کی اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو پوری قومیں تباہ کی گئی ہیں. صرف اس رسول اور چند لوگ جو ان پر ایمان لے آئے تھے وہ بچ جایا کرتے تھے. قوم نوح کے ساتھ جو ہوا، پھر قوم سمود، قوم عاد، جتنی یہ تمام قومیں جو برباد کی گئیں، ان پہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا. اچھا سر، اب کچھ بات مسائل کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. ایک ہم نے پچھلے دنوں زکوٰۃ کی بھی بات کی اور کافی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کیا. یہاں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ ہے، ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالی ہے، ہم اگلے کو دے رہے ہیں، تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا بغیر بتائے چاہے وہ مطلب خود کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھے یا نہ سمجھے، ہم نے اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دے دیا اپنے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، ہمیں پتہ ہے کہ استطاعت کم ہے، کیا یہ جائز ہے بغیر بتائے زکوٰۃ دینا؟ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سفید پوش جو یہ چیز مطلب نہیں چاہتے کہ ہمیں زکوٰۃ ہم لیں اور زکوٰۃ استعمال کریں. شریعت مطہرہ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں
آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. سامنے والے کو یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا صدقہ فطر ہے یہ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. آپ کے اپنے دل میں ہو تو زکوٰۃ ہو جائے گی. بلکہ یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں, آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, آپ زبان سے کہتے ہیں بھئی یہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے, آپ یہ تحفہ رکھیں, تو اگر تحفہ کہہ کر بھی اس کو دیں گے, دل میں نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. واہ 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 سبحان اللہ. اچھا سر, کسی شخص نے, اب ظاہر سی بات ہے کسی کو لون دیا ہوا ہے, جیسے میں نے کسی کو سمجھ لیں آپ 10 لاکھ روپے, اتنی میری حیثیت نہیں کہ میں 10 لاکھ روپے کسی کو لون دے سکوں, لیکن ایک سمجھانے کے لیے فرض کر لیں کہ میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے لون دیا ہے, 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, کیا اس پہ بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ہے تو میرا مال میری ضرورت سے زیادہ ہے, نصاب سے بھی اوپر ہے, لیکن میں نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے, تو کیا اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ کیا میں انتظار کروں گا کہ وہ شخص مجھے جب واپس کرے تو میں زکوٰۃ دوں, یا جب میں نے قرض دیا ہوا ہے تو اس دوران بھی مجھ پہ زکوٰۃ لگ جائے گی اس مال کے اوپر؟ اچھا, اس میں جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے تمام شرائط کے پائے جانے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ یہ تو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں اور میں آپ کو واپس کروں گا. یہ جب 2 چیزیں پائی جائیں گی تو اس مال کا مالک آپ ہی ہیں, لہٰذا اس کی زکوٰۃ آپ کو ہی دینی ہوگی. لیکن شریعت نے اس کی تھوڑی سی رخصت یہ دی ہے کہ جب ابھی آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں, ابھی تو سامنے والے کے پاس ہیں, جب وہ پیسے آپ کو دے دے اس وقت آپ کو 1 سال یا 2 سال جتنے بھی عرصہ پیریڈ اس کے پاس پیسے رہے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. ایک یہ. دوسرا یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال بعد یہ مجھے زکوٰۃ دے گا, اب 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ تو 25-30 ہزار روپے بن جائے گی اور میں یکمشت نہیں نکال سکوں گا. اگر آپ روزانہ سال اس کے پاس پیسے خود ہی نکالنا چاہیں تو بھی آپ, اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ آہستہ آہستہ ہر سال آپ کے پاس وہ پیسے ابھی نہیں آئے ہیں تو آپ نکالنا چاہیں تو اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے کیا ناک میں پانی ڈالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا, ویسے تو ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اگر آپ نے پانی اوپر تک چڑھا لیا اور وہ دماغ تک چلا گیا ہے اور کلی کرتے ہوئے پانی حلق تک نیچے آ گیا ہے تو اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو روزہ دار ہونا یاد تھا یا نہیں. اگر آپ کو روزہ دار ہونا یاد تھا تو پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر روزہ دار ہونا یاد تھا اور پانی آپ دماغ تک لے گئے یا حلق سے نیچے اتار دیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا, آپ کو 1 روزے کی قضا کرنی ہوگی, البتہ اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی بتا دیں کہ بعض دفعہ سحری پہ آنکھ کھلی اچانک سے, وقت نکل چکا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے یا نکلنے والا ہے یا اذان ہو رہی ہے, تو کیا ایک دم سے آنکھ کھلی تو پانی پی کے روزہ رکھ سکتے ہیں یا وہ پانی بھی نہیں پی سکتے, چاہے آنکھ کھل گئی لیکن اذان کا اللہ اکبر ہو گیا تو پھر؟ اصل میں اس میں یہ دیکھا جائے گا جب آپ کی آنکھ کھلی ہے, اب سحری کا وقت ختم ہو گیا یا باقی ہے, اگر وہ اللہ اکبر اذان آ رہی ہے نا, اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان آ رہی ہے تو وقت ختم ہو گیا. اگر آپ کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی ہے کہ 1 منٹ باقی تھا, 2 منٹ باقی تھے, پھر تو آپ 1 گلاس پی سکتے ہیں. اور اگر آپ کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب وقت ختم ہو چکا ہے, 1-2 منٹ باقی تو میں نے ایسے زمانے میں پورا کھانا کھا لیا 2 منٹ میں خالی 1 گلاس پانی آپ پی سکتے ہیں وقت موجود ہو, اور وقت موجود نہیں ہے پھر آپ نے پی لیا تو پھر آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا, وہ تو ٹوٹنا تو دور کی بات, پہلے سے ہی وہ روزہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اچھا, یعنی کہ ہر صورت میں اس وقت سے پہلے اللہ اکبر سے پہلے تمام چیزیں جو چیز آپ نے سحری کرنی ہے وہ ختم کر لیں. اگر آپ نے نہیں ختم کیا تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا, روزہ شروع ہی نہیں ہوا آپ کا. اچھا, برش بھی نہیں کر سکتے اذان کے دوران؟ بس خالی برش کرنی ہے تو کر سکتے ہیں, اس میں پیسٹ لگائیں گے, اس کے ذرات تو پھر اندر جانے کا بہت قوی امکان ہے, تو لہٰذا یہ پہلے بھی ہم نے منع کیا ہے, اب بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. اچھا, روزے کی حالت میں کیا اپنے سر کی مالش کرا سکتے ہیں, جسم دبا سکتے ہیں, جسم کی مالش کرا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں
سر پر بھی مالش کروا سکتے ہیں، جسم کی بھی مالش سر میں تیل ڈال کے بھی مالش کروا سکتے ہیں؟ تیل ڈال کے بھی، کیونکہ یہ بے شک اندر جاتی ہوگی چیز، لیکن روزہ جس چیز سے ٹوٹتا ہے وہ آپ کے حلق سے کوئی چیز معدے میں پہنچے گی ان راستوں سے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ آپ جسم کی مالش بھی کروا سکتے ہیں، سر کی مالش بھی، جسم دبوا بھی سکتے ہیں، ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ابھی موجود رہیں گے، آپ سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے۔ شکیل مدنی صاحب، درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ناظرین، اسی نعت کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لے لیں گے، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت، جس میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں حنید لاکھانی صاحب سے، جو کہ حسین لاکھانی میموریل ہاسپٹل کے بانی اور سربراہ بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سربراہ بیت المال سندھ ہیں اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اب ہم شکیل مدنی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روئے بدر تجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر تجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، بس دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، روئے بدر تجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے